مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے 8 سال کی عمر میں پہلی کتاب بزبان عربی شرح ہدایت النحو لکھی، جو اس صدی کی سب سے بہترین IQ ظاہر کرتی ہے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے 30 سال کی عمر میں میڈیکل ایمبرولوجی کے حوالے سے قرآنی آیات فی ظلمات ثلاث بیان کی، اور 30 سال ہی کی عمر میں میڈیکل فزیولوجی سے متعلق خوبصورت تحقیق انیق فرمائی، جو جدید میڈیکل ریسرچ سے مطابقت رکھتی ہے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے 1896 میں بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے اپنی کتاب السمسام میں الٹرا ساؤنڈ مشین کا فارمولا نظریہ روشنی لائٹ تھیوری کی بیس پر پیش کر کے سائنسی دنیا میں سبقت حاصل کر لی۔ یہ بحث آج کل پائزو الیکٹرک فینومینن کہلاتی ہے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے سب سے پہلے 1896 میں اپنی کتاب السمسام میں ٹوپولوجی سے متعلق تھیوری پیش کی۔ بعد میں 1905 میں اپنی کتاب الدولۃ المکیہ میں گفتگو کر کے سبقت حاصل کر لی، جبکہ یہ علم پاک و ہند میں 1968 میں متعارف ہوا۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان و طبیب جس نے جذام لیپروسی سے متعلق 1908 میں 32 صفحات پر مشتمل اپنی تصنیف الحق المشترى تحریر فرما کر اسلامی نظریہ غیر متعدی نون کمیونیکیبل پیش کر کے اسلام کی برتری سپریمیسی آف اسلام کو ثابت کیا، جس کی تائید آج کی میڈیکل سائنس نے بھی کر دی۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان و طبیب جس نے طاعون پلیگ بیماری سے متعلق اپنی تصنیف مقامع الحدید میں اسلامی تحقیق کی ایسی وضاحت فرمائی جسے میڈیکل سائنس خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے صوتیات ساؤنڈ سے متعلق ماڈرن کمیونیکیشن سسٹم کے بنیادی اصول پر فکری بحث کو تجربات سے ثابت کیا، اور 1909 میں اپنی تصنیف الکشف الشافیہ گرامو فون پر تلاوت قرآن سننے کے جواب میں تحریر فرمائی اور تحقیق کی کہ آوازیں فضا میں موجود ہیں۔ مفکر اسلام نے اس رسالے میں ابتداً فوٹوگرافی اور فونوگرافی کا فرق ظاہر کیا، نیز ساؤنڈ تھیوری پیش کر کے کان کی ساخت ایناٹومی آف دی مسلز ٹینسر اور ایئر آؤٹر اور میٹل کو سماعت کے لیے ضروری بتایا، جس کی تائید جدید فزیکل سائنس نے بھی کر دی ہے۔ یہ بحث آج کل ڈیمپڈ ہارمونک موشن کہلاتی ہے، جبکہ علم صوتیات پر آپ کی ایک اور تصنیف البیان الشافیہ حکم فونوگرافیہ بھی ہے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے وضو اور غسل کے پانی پر پوچھے گئے ایک چھوٹے سے سوال کے جواب میں فزکس کے موضوع پر فلوئڈ ڈائنامکس سے متعلق تصنیف الدقۃ والتبیان 1915 میں لکھ کر جدید سائنسی اور فقہی انداز سے تحقیق کے انمول موتی بکھیرے، اور پانی کی 307 اقسام بیان کی، اور ایک کتاب النور والنورق تحریر فرمائی جس میں پانی کی فزیکل پراپرٹیز کو 43 قسموں میں تقسیم کیا۔ اس طرح پانی کی کل 350 اقسام کا بیان ہوا۔ یہ بیان صرف اعداد میں نہیں بلکہ ہر ایک قسم کا نام اور اس کا شرعی حکم بھی بیان فرما کر اور ان پر بحث کر کے ماہرین کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے 1335 ہجری میں منرل فزکس کے تحت تیمم کے مسائل پر مٹی اور پتھر اسٹونز کی تحقیق فرما کر ایک کتاب المطر السعید تصنیف فرمائی، جو کائنڈز آف منرلز پر تحقیق کرنے والوں کے لیے ایک بہترین گائیڈ ہے۔ امام نے اپنی اس کتاب میں زمین کی اجناس منرلز کی 311 اقسام گنوانے کے بعد لکھا، یہ 311 چیزوں کا بیان ہے۔ 181 سے تیمم جائز جن میں 74 منصوص اور 107 زیادات فقیر ہیں، اور 130 سے ناجائز جن میں 58 منصوص اور 72 زیادات فقیر۔ ایسا جامع بیان اس تحریر کے غیر میں نہ ملے گا، بلکہ زیادات درکنار اتنے منصوصات کا استخراج بھی سہل نہ ہو سکے گا۔
احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے سب سے پہلے 1919 میں ایٹمی پروگرام کا قرآنی تصور ممزقناہم کل ممزق اور ہم نے اسے پارا پارا کر دیا سے استنباط کر کے اپنی کتاب الکلمۃ الملہمہ میں نظریہ ایٹم بیان کیا اور جے جے تھامس کے نظریات کی تائید کی اور دلائل عقلیہ سے پہلے آیات قرآنیہ پیش کی، اور امریکہ میں جوہری توانائی کے کام کا آغاز کرنے والے پروفیسر البرٹ آئنسٹائن اور لندن کی ملکہ این سے سر کا خطاب پانے والے مشہور سائنسدان نیوٹن کے خیالات کا 5 دلیلوں سے رد کیا اور اپنی تحقیق میں ایٹمی نظریے سے متعلق طویل گفتگو کی اور غلبہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کر کے مفکروں و مدبروں کو دعوت فکر دی۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے زمین کے ساکن ہونے کے حوالے سے 1919 میں 4 فکر انگیز کتب تحریر فرمائی اور 115 دلائل سے یہ ثابت کیا کہ زمین ساکن ہے اور سورج سمیت تمام سیارے اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے علم البحر اور اوشینوگرافی پر بھی قلم اٹھایا اور حرکت زمین کی تحقیق میں اپنے رسالے فوز مبین ہی میں ایک باب علم البحر کی ذیلی شاخ مد و جزر ٹائڈز جسے جوار بھاٹا بھی کہا جاتا ہے پر بحث و تحقیق کی۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے 17 دسمبر 1919 کو دنیا میں ہونے والی ہولناکیوں کی دنیا بھر کے اخبارات میں پیشن گوئی کرنے والے فرانسسکو امریکہ کے ماہر ثواقب میٹرولوجسٹ پروفیسر البرٹ ایف پوٹا کا زبردست رد بلیغ اپنی کتاب الکلمۃ الملہمہ میں فرما کر ماہر علوم فلکیات ایسٹرولوجسٹ کی فہرست میں بھی اپنا نام لکھوا دیا۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے زلزلے ارتھکوئک پر آج سے 115 سال قبل 1327 ہجری میں تحقیق فرمائی۔ ایک نظریہ یہ تھا کہ زمین ایک گائے کی سینگ پر ہے اور وہ مچھلی پر کھڑی ہے، جب اس کا سینگ تھک جاتا تو وہ دوسرے پر بدل لیتی جس کے سبب زلزلہ پیدا ہوتا۔ بریلی کے مدبر اعلیٰ حضرت نے اس بات کو نہ صرف بے اصل قرار دیا بلکہ زلزلے پر مزید تحقیق اور دلائل دیے کہ اس کا اصلی باعث آدمیوں کے گناہ ہیں اور پیدا یوں ہوتا ہے ایک پہاڑ زمین کو محیط ہے، اوشینک اینڈ کانٹیننٹل کرسٹ کی تہ ہے اور اس کے ریشے کرسٹ کی روٹس زمین کے اندر سب جگہ پھیلے ہوئے ہیں جیسے بڑے درخت کی جڑیں۔ جس زمین پر معاذ اللہ زلزلے کا حکم ہوتا ہے وہ پہاڑ اس جگہ کے ریشے روٹس کو جنبش دیتا ہے، زمین ہلنے لگتی ہے۔ مزید امام احمد رضا نے ارتھکوئک انٹینسٹی آف میگنیٹیوڈ سے متعلق بھی گفتگو فرمائی۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے اپنے فتاوی میں اوزان و پیمائش ویٹس اینڈ میجرمنٹس کے اسلامی نظام سسٹم کی روشنی میں بے شمار کیلکولیشن سے مسائل کے حل تلاش کیے اور زبردست ریاضیاتی تجزیوں کی بنیاد پر بریلی کے بوریا نشین کی تحقیقات اور مباحث بڑی محیر عقول ہیں۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے ریاضی، میتھمیٹکس، الجبرا اور علم ہندسہ، جیومیٹری، علم مثلث، ارثمیٹکی، لوگرثم اور علم ہیت پر تقریباً 40 کتب تحریر فرمائی جو تخلیقی کاوشوں سے فکری زاویے بیان کر کے ماہرین کو دعوت تحقیق دے رہی ہیں۔ علم لوگرثم اور علم مثلث قروی، اسفیریکل ٹریگنومیٹری کے اصول و قواعد اور دلائل و براہین سے سمت قبلہ سے متعلق اپنے وقت میں پیش آنے والے مسائل پر ایک کتاب ہدایت المتعال اور کشف العلہ تحریر فرمائی اور تحقیق برجندی کی تائید کی اور جہت قبلہ پر لکھا کہ سوا گنتی کے 2-4 نادر مقاموں کے جو شاید آباد بھی نہ ہو بلکہ غالباً سمندر میں پڑے جن کا قبلہ نقطہ اعتدال ہو۔ بریلی کے ایک چھوٹے سے قصبے میں بیٹھا یہ مفکر و مدبر دنیا کے 2-4 مقامات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو مغربین یا مشرقین جہت قبلہ سے خارج ہیں۔ ان مقامات میں سے چند کو آج محققین نے جانا کہ وہ روس کا ایک دلدلی علاقہ، گرین لینڈ کی آخری جنوبی سرحد بحر ظلمات کی گہرائی، آسٹریلیا کے جنوبی جزیرے ہوبارٹ کا وہ سمندری علاقہ جسے برف کا سمندر کہا جاتا ہے، اور چوتھا ارجنٹینا کا وہ سمندری علاقہ جسے ڈریگ واٹر وے کا نام دیا گیا ہے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے علم توقیت پر گرا قدر کام چھوڑا۔ اپنے وقت کے اس مجدد کو اس فن میں اس قدر کمال مہارت حاصل تھی کہ آپ اپنے ایجاد کردہ قواعد کے ذریعے یہ معلوم کر لیتے تھے کہ کس وقت آفتاب طلوع کرے گا اور کس وقت غروب۔ آپ کی فن توقید میں 19 کے قریب شاہکار کتابیں ملتی ہیں۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے اس دور کے مطابق ایک عظیم اسلامی معاشی منصوبہ اور اقتصادیات پر کفل الفقیر الفاہم اور تدبیر فلاح و نجات تحریر فرمائی اور مزید رسائل و نکات
इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स की तहरीर किए जो 100 साल बाद आज भी और आइंदा कई सदियों तक कारआमद साबित हो सकेंगे। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने आज से कई साल कबल एक जामिया पर असर तालीमी मंसूबा पेश किया। आपने एजुकेशन एंड रिसर्च सिस्टम मुतारिफ करवाया जिसमें तालीमी सिस्टम पर आपका 10 निकाती एजेंडा आप जर से लिखने के काबिल है। एक आज के हम तकमील भी कर दें। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने इन्ताफ नूर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की थ्योरी की वजाहत प्रैक्टिकल के जरिए उस वक्त फरमाई जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जनाब डॉक्टर सर जियाउद्दीन अहमद ने इमाम की चौखट को दस्तक देकर दरियाफ्त किया कि हुजूर इसका क्या सबब है कि आफताब हकीकतन तुलू नहीं हुआ मगर ऐसा मालूम होता है कि तुलू हो गया। मोहल्ला सौदाकरान की छोटी सी गली में रिहाइश पजीर दीन के इस इमाम ने डॉक्टर सर जियाउद्दीन को इन्ताफ नूर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ताल्लुक से प्रैक्टिकल व तजर्बा के जरिए ऐसी रहनुमाई फरमाई कि डॉक्टर साहब ने इस बात का एतराफ किया और कहा कि मेरे सवाल का जवाब बहुत मुश्किल और नाकाबिल हल था और इस सिलसिले में जर्मनी जाने वाला था, लेकिन आपने फिल बदी हल कर दिया। सही मानों में ये हस्ती नोबेल प्राइज की मुस्तहिक है। हवा थी गोतुंद तेज लेकिन चराग अपना जला रहा था। ओ मर्दे दरवेश जिसको हक ने दिए थे अंदाज खुशरवाना। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने 14वीं सदी का सबसे बड़ा फिकही इंसाइक्लोपीडिया अल अताया अन नबविया फिल फतावा रदविया मारूफ बे फतावा रज़विया जहाजी साइज की 12 ज़ख़ीम जिल्दों पर मुहीत आलम इस्लाम के लिए लिख छोड़ा। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसमें इल्म अरूज में बेशबहा खजाना हमदे बारी तआला मदह खैरुल अनाम मनाकिब तारीख क़िताअत के अलावा दीगर उलूम व फ़ुनून पर भी अशार लिखकर शायरी को फरोग दिया। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसकी तहकीकी खिदमत पर कसरत से एमफिल और पीएचडी मकालात लिखे गए और उन पर मुहक्किकीन ने आला डिग्रियां हासिल की। इस्लामिया कॉलेज लाहौर के प्रोफेसर मौलवी हाकिम अली BA ने इमाम अहले सुन्नत से जमीन की गर्दिश से मुतालिक सवाल में आपको कुछ इस तरह मुखातिब किया कि गरीब नवाज करम फरमा कर मेरे साथ मुत्तफिक हो जाओ तो फिर इंशाअल्लाह ताला साइंस को और साइंसदानों को मुसलमान किया हुआ पाओ। जवाब में आपने एक तहकीकी किताब नुज़ूल आयत फुरकान तहरीर फरमाई और इख्तिताम पर प्रोफेसर साहब से मुखातिब होकर बड़ी मोहब्बत से दिल पजीर और ईमान अफरोज तालीम तलकीन फरमाई। फरमाते हैं मुहिब फकीर साइंस यूं मुसलमान न होगी कि इस्लामी मसाइल को आयात और नुसूस में तावीलात दूर अस्कार करके साइंस के मुताबिक कर लिया जाए। यूं तो माअज़ल्लाह इस्लाम ने साइंस कबूल की ना कि साइंस ने इस्लाम। वो मुसलमान होगी तो यूं कि जितने इस्लामी मसाइल से इसे खिलाफ है सब में मसला इस्लामी को रोशन किया जाए, दलाइल साइंस को मरदूद व पामाल कर दिया जाए, जा बजा साइंस ही के अकवाल से इस्लामी मसले का इस्बात हो, यूं काबू में आएगी। और ये आप जैसे फहीम साइंसदानों को बिइज़्निही ताला दुश्वार नहीं। अलगर्ज सिर्फ ये एक अहमद रजा ही नहीं, मुसलमानों की इल्मी खिदमत की एक तवील दास्तान है जिसे बयान किया जाए तो कई ज़ख़ीम किताबें तैयार हो जाएं और ये साबित करना आसान हो जाए कि आज साइंस के जिन नजरियात को अहले मगरिब की तहकीकात समझा जाता है दरअसल अहले कदीम की काविशों का नतीजा है जो तमाम ममालिक इस्लामिया में फैले हुए हैं। खुद अहले यूरोप ने भी इस हकीकत का बारहा एतराफ भी किया। ये अलग बात है कि हम मुसलमान अपने विरसे को भुला बैठे और अपनी ही चीजों को दूसरों से मुस्तआर समझने लगे। शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल ने किस दुख के साथ इस तरफ इशारा किया, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे इनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। नाज़रीन कराम, इस मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री गुफ्तगू में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत का अपना लिखा हुआ ये शेर आपकी जात व सिफात का अहाता करता नजर आता है कि उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया।